وكذلك نجزي المحسنين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وإسماعيل واليسع ويونس
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मिलके बावाज़े बुलंद सलवात। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिविलायति आले मुहम्मद सल्लल्लाहु सुम्मा सलातो वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल्लाहि वत्तीन। व अला वज़ीरिही व खलीफतिही व इब्नि अम्मिही व वारिसि इल्मिही मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। زين للمسجد والمنبر فاتح لأحد والبدر والهنين بير العالم أبي الحسن والحسين سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين
یوم عاشور الذي قال عند وقت وداعی من القیام یا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسین منی وانا من حسین صلوات سمین محترم صلاۃ و غیر صلاۃ مومنین کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، دو جملے فضائل اور دو جملے ذکر مصیبت۔ مجلس سید الشہداء پڑھنا بھی سنت ہے، مجلس سید الشہداء سننا بھی سنت ہے، حسین دیوتے کی کرنا بھی سنت ہے۔ 14 ائمہ معصومین علیہ السلام خود کربلا کا ذکر فرمائے، ہر معصومین نے اپنے دور میں کربلا کا ذکر فرمائے، حتیٰ کہ والی کربلا نے کربلا کا ذکر فرمایا ہے۔ وسطی رودھائی پیغمبر دے حجرے دے وچ پیغمبر دے سینے تے تشریف فرما ہن سید الشہداء تھاڑے اور میرے تیسرے امام بابے دے سینے تے بیٹھے ہن۔ رسول بولو تو کس ویلے سینہ چم دیں، کس ویلے رخسار چم دیں، کس ویلے ہاتھ چم دیں، کس ویلے پیشانی چم دیں، نال آگے کھڑے میں رسول دا اللہ جان دے جو میں اپنے پتر حسین نال کتنی محبت کروں۔ انجی بھی آگ سکتے ہیں جو میں اپنے پتر حسین نال محبت کرے نا، وجہ کیا ہے؟ جو اللہ نو گواہ بنا کے آکھ رہے ہیں میرا اللہ جان دے، حتیٰ کہ اللہ دی قسم چاہ کے آکھ رہے ہیں میں محمد مصطفیٰ اپنے پتر دے نال محبت کرنا اے میرا رب جان دے۔ اگر فرمائنے میں اپنے پتر نال محبت کرے نا اپنی وجہ تو نہیں، اپنے پتر نال محبت کرے نا اللہ دا حکم سمجھ کے، امر الہی سمجھ کے۔ اپنے کو محبت نہ کرے نا میرے اللہ دا حکم ہے، میں اللہ دا حکم سمجھ کے اپنے پتر دے نال محبت کرے نا۔ ایک فرمان سنو آغا علی رضا پدیان اس فرمان سے شان و بیان کرے دیں کہ معصوم فرمائے دیں کہ جیڑا بندہ اسا آل محمد دے نال محبت کرے دے کسی رشتہ داری دی وجہ تو نہیں، اسا آل محمد دے نال محبت کرے دے کسی دنیاوی فائدے دی وجہ تو نہیں، کسی اور مقصد واسطے ساڑھے نال محبت نہیں کرے دا۔ اگر کوئی بندہ اسا آل محمد دے نال محبت کرے دے اللہ دا حکم سمجھ کے،
امر الہی سمجھ کے ہو سی کیا فرمائے بروز معاشر او ساڑے نال ایویں کھڑا ہو سی جویں ساڑیاں دو انگلیاں ہیں جویں یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح ساڑے نال بروز معاشر کھڑوتا ہو سی پھر پیغمبر اکرم فرمایا اے میرا حسین میں تیرے نال محبت کرینا اللہ دا امر سمجھ کے جبرائیل آیا وہی آئی جبرائیل نے کربلا دا سارا منظر دکھایا حتیٰ کہ رسول نے ساری کربلا سنائی نبی علیہ سلطان رونے اتنے اونچے رونے جو سید بی بی ام سلمہ آئی دوڑ کے اندر آئی ڈٹھا جو رسول بھاڑا مار کے رو رہے ہیں اتو پتہ چل رہے جو رسول دی سنت ہے حسین نو رونا بدعت نہیں ہے حسین نو رونا سنت رسول ہے بدعت نہیں بس ٹائم دی نزاکت ہوئے تے ہویا ادادارہ دین کو اوکھا بچے اس دین دی بقا واسطے رکیاں دی علی دی نوحہ تے دھیاں ادادارہ میں ادا حسین مظلوم ہے لیکن جڑے حسین دے بھڑے حسین تو وہ مظلوم ہیں ادادارہ جدہ دروگے پتہ لگے جو میں سیدن قید کی تو ہوئے آزاد کی تیس تقدیر گھنائیے میرے قبلہ تشریف لے کے آگئے بالکل مختصر پہ کرینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت زارہ بلندتر صلوات تقدیر گھن کے آئیے حارث کے دروازے تے حارث دی بیوی ہے مومنہ بڑے عرصے دے بعد چوٹیاں دھوائیں یہ توجہ ایک بیٹھ ہوئے ہائے ضرور نہیں رسی جنہیں دی چھوٹی اولاد ہیں بڑے عرصے دے بعد سونا کھانا ملے بڑے عرصے دے بعد نرم بستر ملے جدہ مومنہ بستر تیار کرن لگیے وڈا دے مومنہ ساڑھے دو بستر تیار نہ کر ساڑھا ہکو بستر بنا اسی رل کے سمدھے ہائیں دو میں بھرا سم گئے ادادارہ ہوئے کمینہ ساری دھاڑ گھوڑا بھجا بھجا کے گھر آئے بی بی پوچھے کیوں پریشان ہیں آدھے ساری دھاڑ گھوڑا بھجائے رقیہ دے لال نہیں لبھے آدھے کیوں اپنے ہاتھ رنگینے خون سیدن دے حیاء کر بروز معاشر زہران کیا موہ کیسے اس ویلے یادے تو انعام تا جو نہیں سنیا انعام تا سنے ہاں اجنا کیا بہو وڈا انعام اتنے زیاد رکھے کمینہ سنتے دو شہزادے رات خواب نٹھائے جدہ خواب نٹھنے دو میں شہزادے روندے روندے اٹھے ایک بہن وہ اپنا خواب سنائے نے آدھے نے سخاب تو لگتا ہے جے اسی آج دی رات دے مہمان ہاں اجرکم اللہ ایک پہلے گل اجبائی چپائیے نے اچھا دی آنکھ کھلیے بیوی نہ دے کونے رونا لے آدھے کوئی پڑوسی دے بعد حسین اس ویلے آدھے پڑوسی دے بعد ہوئے نا یتیمہ وانگو نہ روئے ہاں اجرکم اللہ پڑوسی دے بعد ہوئے نا انہاں کوئی تسلیہ دیونا نہ ہوئے ہاں انہاں کوئی چپ کراونا نہ ہوئے ہاں ادادارو چابی منگی اس لیس دیتی تالا تروڑ کے اندر آئے ہاتھ بدا مرندے ادھارے دے وچ اس کمینے دا سجا ہاتھ بڑے شہزادے دے ساتھے آئے اجرکم اللہ کھبا ہاتھ چھوٹے شہزادے دے ساتھے آئے پوچھ دے کون ہو اس ویلے آدھے اسی تیرے مہمان آئے سبحان اللہ اجرکم اللہ اسی تیرے مہمان آئے وقت پوچھ دے کینڈی اولاد ہو ہاتھ بان کے آدھے منت کرنے آجے مارے نہیں تا اسی مسلم دے یتیم آئے اس میں غیرت بچے اجر رسالہ دیتا ہے وقت باہر لے کے آئے تماچے مارنے شروع کی دن وقت ستون دن آدمان چھوڑے ساری رات قید رکھے شہزادے نو آپ ستر ہے جدہ صبح دا سورج طلوع ہوئے اس کمینے رسی کھولیے جے توجہ بیٹھے ہائے ضرور نہیں رسی کھولیے ستون دے سجے پاسے آدھا شہزادہ سجے جھڑ پہ کھمبے
ستون دے پاسے شہزادہ کھپے جھڑ پیے اس ویلے آدھے اٹھو آدھے ساڑھے اٹھن دی طاقت مک گئی ہے آدھے جے تو ہاڑے اٹھن دی طاقت مک گئی ہے میں نے اٹھاون دا طریقہ آدھا ہے دوہاں شہزادہ دیاں چوٹیاں چا ہاتھ رکھے اس پیر پٹی دیں شہزادہ دے تماچے مارنے شروع کی دیں دروازے تائیں پہنچے چھوٹے شہزادے نو دھکا دیتا ہے چھوٹے شہزادے دی پیشانی پھٹ گئی ہے سادے ویروں نے کوئی کپڑے نہ دے میری پیشانی پھٹ گئی ہے آدھے ویروں نے کوئی کپڑے نہ دے میرا خون نہیں رکتا ازادہ رو مومنہ بندہ کرے دی رہی ہے آجی حیاء کرے ساڑے مہمان دینا اس کمینے شہزادہ نے حد رسیاں پا گیا من دریا دے آئے صحابی بھی نالاس دے پتر بھی نالاس اپنے غلام نو آدھائے سر قدم کر جدا غلام آئے تمہیں شہزادے غلام دو تر کے دے دینا آدھے کیوں بیٹھے ہو اس ویلے آدھے تو سڑے نانے بلال جڑا حبشی غلام ہے اس وقت لگ دیا آدھے تو سا بلال نو کی میں جان دے ہو اس ویلے آدھے بلال سا پوتر آئے آگے تلوار چلاوان لگے ایک بینو آدھے نہیں دی مست ساڑے اکبر وابوں لگ دیئے اس ویلے پوچھ دے تسی اکبر دے کیا لگ دے ہو آدھے نسی اکبر دے بھرائے اجروں کو مدلہ آدھے نسی غازی دے بڑے جے آئے تلوار سٹیے دریائے چلانگ مار گئے اجروں کو مدلہ وقت کمینے نہ پھر وہ سچڑے تلوار لے کیا ہے اس کمینے وڈے نے غلطے تلوار لکھی ہے چھوٹا ہی میں آئے جی میں جھک دو پانی آدھے حیاء کار وڈے برا پیوانی جا ہو دین اس کمینے چھوٹی دی گردن تے تلوار لکھی ہے وڈا ہی میں آئے جی میں جھک دو پانی آدھے حیاء کار چھوٹے برا پتر دی جا ہو دین اب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے جناب حجت الاسلام والمسلمین قبلہ علامہ فیاض حسین فیضانی صاحب آف ملتان قبلہ صاحبی صحت و سلامتی واسطے بآواز بلندر صلوات اے مومنو سیدہ میری کبیر میری والدہ سجادہ کرے میرا کرم ماوڑا لگے بنی سیدہ پردیسیاں بڑا دور دا سفر کرتے ہیں قوم سمیت ایک سمیت میں گئی امداد کر دو امداد جاتا کو لاہور علی سیدے تھی حسین دی ماتا کو قیدہ متعلق گواد ہے بلان در صلاح قبولیت واسطے آواز بلند صلوات تمام مرحومین دی بخشش مغفرت واسطے آواز بلند صلوات اپنی اپنی دعائیں دی قبولیت پریشانیاں دی دوری واسطے آواز بلند صلوات سوامان واسطے آواز بلند صلوات فارسیدہ یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام دی آمد و سلام دی واسطے آواز بلند صلوات
سماعت اور ذکر حسین کی طرف متوجہ کرنے واسطے بابا بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الابتہی السید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ والمدفون بأرض المدینہ حبیب الہ العالمین العبد المؤید والرسول المصدق والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد الصلاة والسلام على علي المرتضى الذي ضربته يوم الخندق أفضل من نبات السكنين الصلاة والسلام على السيدة الجليلة المخدومة المظلومة الصلاة والسلام على الحسن المعصوم الصلاة والسلام على الحسين المظلوم الغريب الشهيد بأرض كربلاء بلا جرم ولا خطأ الذي قتل غريبا وذبح شانا أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الصلاة نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت صلوات پر محمد و آل محمد دعائے خداوند عالم بہت محمد و آل محمد تمام لوگ جڑے اس کائنات کی بستی آنت کے ناس سوڑی پہ بستی ہے وہ کلے قبرن میں ستے اور اللہ انہ دے قبرن نور ولایت دلال منور فرمائے بالخصوص کیا اس امام بارگاہ و مسجد و مدرسے کو بڑھایا ہے آج قبریں سمگن اللہ انہ دیوار حسین عطا فرمائے اور کتنے مریض ہیں خدا صبر و شفا عطا فرمائے ایک مومن پریشان ہے اللہ اس کی پریشانیاں دور فرمائے ایک مومن و اللہ اولاد نرینہ تو سرفراز فرمائے اور کتنے مریض ہیں خدا صبر و شفا عطا فرمائے بالخصوص سڑے بزرگ عالم دین قبلہ علامہ ملک اجاز حسین صاحب نو صحت و سلامتی طول عمر عطا فرمائے تو سب جتنی تشریف فرما ہو اللہ سب کی حاجات پوریاں فرمائے اپنی نا دعاوں کی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات محترم سامعین کل بھی میں اس سے موجود ہوتے چند گزارشات کی دیا کہ اللہ پاک پیغمبر نے فرمایا میرا حبیب تو ہی نہ دے کولو اپنی تبلیغ دی کئی اجرت نہ مانگ اگر مگنی ہے تیو کو جاگ کہ ان المودت فی القربہ میرے اہل بیت کے نال محبت رکھو محبت اہل بیت بہت ہی عظیم اور قیمتی جوہر ہے
اور ایسی عظیم نعمت ہے جو بغیر علی دے کوئی گزارا ہو نہیں سکتا، بغیر علی دے کوئی گزارا ہو نہیں سکتا، اور اس دنیا کے بھی علی تو بغیر کوئی گزارا نہیں، آخرت کے بھی علی تو بغیر کوئی گزارا نہیں۔ جتنے تسا عمل کر رہے ہو سارے دے اعمال نامے مرتب ہو رہے ہیں۔ مثلا سب مجلس پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، عزاداری کرا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جو بھی نیکی کر رہے ہیں سارا اعمال نامہ بڑھتا پیا بڑھتا پیا یا نہیں؟ جنہوں کا یقین ہے بڑھتا پیا اونچی صلوات۔ اعمال نامہ بڑھتا پیا ہے، ایک خلوصی قضا قیامت آنے دے، اس ویلے قرآن آخری ہے کہ اذ تبلی السرائر، اس دن یوم تبلی السرائر، اس دن کو یاد کرو جس دن تمام راز کھول دیے جائیں گے، سارے راز کھول ویسن، سارے نامہ اعمال کھول ویسن۔ لیکن معصوم نے فرمایا کہ عنوان و صحیفت المؤمن، مومن دے نام اعمال دا سرنامہ حب علی ابن ابی طالب۔ اے مثلا جی میں کتاب ہوتی ہے کہ کتاب دا ٹائٹل ہوتا ہے، یہ حدیث کی ساتھ کتاب، دعائے توسل کی کتاب، فلاں شہر کی کتاب، سمجھ آتی بھئی یہ تھوڑا دیا ساؤنڈ کا مسئلہ ہے، اس واسطے میرا مسئلہ بھی بڑھتا ہے، بارہ تیری آواز تو تھوڑے تک پہنچتی بھئی نا، تو وہ کتاب دا عنوان ہوتا ہے، حدیث کی ساتھ کتاب، دعائے توسل کی کتاب، فلاں کتاب، ایویں تیرے اعمال دی کتاب پڑھیوں جو سے، اور وہ دا ٹائٹل ولایت علی ہو سے، سمجھ آئیے اس کا ٹائٹل کے ہو سے ولایت علی ہو سے۔ اس سے واسطے معصوم دا جملہ ہے، زیارت جملہ، السلام علیکہ یا میزان الاعمال، میرا سلام ہوئے وہ علی جڑا اعمال دا ترازو ہے، جڑا اعمال دا ترازو۔ لوگ بڑے اعتراض کریں گے، خود میرے نال ایک بندے گل کیتی، اس آئیں اتنی دنیا جو ہو سی، آدم تو لے کے عیسیٰ تک لوگ ہو سے، یہ کیویں اللہ سارے دا حساب لے لے سی؟ تو اس کا جواب ہے کہ تمام اعمال دی کسوٹی اور ترازو ہونے علی، جس کا عمل علی دے تلدا گیا وہ کامیاب ہے، جس کا عمل علی دے خلاف ہویا وہ ناکام ہے۔ سمجھ آتی بھئی میری گل؟ قیامت دے اسی مرکز ابن جملے آخریاں پوری ذمہ داری کر بول لیا، قیامت دے اسی چوکیاں لگی ہوئی ہو سے، نماز چیک ہو سی، روزہ چیک ہو سی، زکاة چیک ہو سی، صدقہ چیک ہو سی، یہ انہاں دا چیک ہو بڑا ہے تو دیوڑا ہے، کیا عمل کرنا ہے کہ جائے مٹھو کرنا ہی نہیں، اس تک تو چیک ہو سی، ساریاں نیکیاں چیک ہو سی، ساریاں نیکیاں دے چیک ہونے تو بعد بندہ رک گئی سی، آواز قدرت آسی، قرآن دی آیت پڑھ رہا، آواز قدرت آسی، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ابھی ان کو جنت نہ بھیجو، نمازیں بھی چیک، روزے بھی چیک، حج بھی چیک، زکاة بھی چیک، صدقہ بھی چیک، صلہ رحمی بھی چیک، لوگوں کے ساتھ بھلا کرنا بھی چیک، سب کچھ ان کا چیک ہو گیا ہے، مگر پھر بھی ان کو روکو، انہم مسئولون، ابھی ان سے کچھ اور بھی پوچھنا ہے۔ میرے کہنے طبیعت پریشان ہوتی بھئی تو ابھی ان سے کچھ اور بھی پوچھنا ہے۔ اتنے ساڑھے پترے راتے بھئی اس میں اللہ اکسی بھئی کہیں دنیا کی جمعہ بھیجے آئی، چوکیاں روٹیاں کھائیں، چوکا پانی پی آیا ہے، کتنے کپڑے پا آیا ہے، بھئی میں کہا درانا اگر کوئی خاندانی بندہ کسی بھی مہمان نوازی کرے کوئی پچھو بیل تنی بھیجے گا، روٹیاں دے بارے حساب نہیں ہے، پانی دے بارے حساب نہیں ہے، کسی چیز دے بارے حساب نہیں لیتا، بلکہ روایت ہے کہ اللہ نے کسی کو یہ نہیں پوچھنا کتنا کھاتائی، کتنا
پیتا ہی بلکہ یہ پوچھی کیا کھایا کیا پیا، حلال کھایا یا حرام کھایا. سمجھ آئیے؟ یہ نہیں اللہ پوچھنا بلکہ روکیا ویسی اور اس کے بعد آکھیا ویسی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. انہوں روکو اجا انہوں کو پوچھنا ہے. معصوم فرمایا کیا پوچھیا ویسی؟ پوچھیا ویسی آیا ولایت رکھنا ہے یا نہیں؟ نماز بنایا چیک کرو ولایت ہے یا نہیں، روزے چیک کرو ولایت مطابق ہے یا نہیں، زکات چیک کرو ولایت مطابق ہے یا نہیں. لہذا سب کچھ ولایت دنیا ویسی اگر علی مولا نے آنکھیں کے مطابق ہو سی تو قبول ہے، ورنہ منہ تمہارا ویسی. صلوات پر محمد و آل محمد. ولایت بہت ہی عظیم نعمت. پاک پیغمبر نے اپنے بھرا علی کو فرمایا کہ میرا بھرا علی تیری مثال میری امت میں سورہ قل ہو اللہ کی مثال ہے. میں پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی ایک مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے 10 سپاریاں دا ثواب، اگر کوئی 2 مرتبہ پڑھے 20 سپاریاں دا ثواب، اگر کوئی 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے تو ختم قرآن دا ثواب. سمجھ آتی پئی؟ ختم قرآن دا ثواب اور ہو یہ قل ہو اللہ دی فضیلت ہے. معصوم نے فرمایا بھئی جدہی اپنے گھر دے وچ قدم رکھے، سفر تو آوے تے گھر وچ قدم رکھے تا قدم رکھ دیا سورہ توحید دی تلاوت کر، اللہ تینوں اتنا امیر بنا دے سی کہ تیری نسل کو رزق ختم نہ ہو سی. بلکہ اگلا جملہ روایت دا کہ معصوم فرما رہے ہیں جیڑا بندہ گھر داخل ہو گیا سورہ قل ہو اللہ پڑھے تو اللہ اس کی برکت نال او دے ہمسایاں نو روز زیادہ کر دیتا. قل ہو اللہ بڑی عظیم سورت ہے اور قل ہو اللہ 3 مرتبہ پڑھن نال ختم قرآن دا ثواب ہے. ایک دن پاک پیغمبر تشریف فرما ہے، سارے حضور دی ذات تے صلوات پڑھو. پاک پیغمبر تشریف فرمائے صحابہ نال حضور نے سوال کیتا بھئی تواڈے وچوں کون ہے جیڑا رات نو سبن تو پہلے سورہ پورے دا پورا قرآن ختم کر کے سمجھا. سارے چپ، سارے اندر سرف دے پرندے بہ گئے انہیں لگتا ہے. لیکن بڑھڑا صحابی سلمان اصحاب ٹیک تے کھڑا ہوا ہے، آدھا یا رسول اللہ میں سمجھ تو پہلے ختم قرآن کر کے سمجھا. سارے ادھر غور نال بیٹھیا بھئی یہ تو ساڑھے رلے بہ کے نماز تو بعد گپا میں رہتا ہے، اتھا ہی بیٹھا رہتا ہے، پتہ نہیں کس نے قرآن ختم کر لیتا ہے. سمجھ آتی میری گل؟ یہ تو کیویں قرآن ختم کر لیتا ہے. اس ویلے پاک پیغمبر نے پوچھا سلمان ذرا دسا انہوں واضح کر کیویں قرآن ختم کر لینا ہے. جناب سلمان عرض کی تھی پاک رسول آپ تو فرمایا ہے کہ جڑا 3 باری سورہ قل ہو اللہ پڑھے اور ایویں ہے جنہیں ختم قرآن کر چھوڑیا. سمجھ آتی پئی؟ لیکن بڑی معذرت نال سورہ قل ہو اللہ سدھی پڑھے تا ثواب ہے کہ جو اگر اٹھی پڑھے لام یلد و لام یولد پڑھے جبکہ لام یلد و لام یولد تو لام یلد و لام یولد جڑیا کھلا ہے اس کو ثواب نہیں ملتا. تو پاک پیغمبر نے فرمایا میرا بھرا علی تیری مثال میری امت میں سورہ قل ہو اللہ کی مثال ہے. کیویں جنہیں قل ہو اللہ 1 مرتبہ پڑھو تو 10 سپاریاں دا ثواب، 2 مرتبہ پڑھو تو 20 سپاریاں دا ثواب، 3 مرتبہ پڑھو تو ختم قرآن دا ثواب. توجہ بیٹھے تے جملہ سن پیغمبر فرما رہے ہیں ایویں میرا بھرا علی کہ تینوں دلوں منیا اس تیرا ایک حصہ منیا. اتنے دلوں منے بیٹھے اونچی صلوات. لیکن دل دے منن دا پتہ ہر گئے لو نہیں لگتا.
اس واسطے جناب ابو ذر غفاری ارشاد فرمائے لو ابو ذر کہ جس نے پیغمبر فرمایا ہے آسمان سایہ نہیں کیتا زمین اٹھایا نہیں کہ میرے ابو ذر تو زیادہ سچا ہو او ابو ذر غفاری فرمائے کہ پیغمبر دے دور اگر اسا پتہ کرنا ہو گیا کہ مومن کون ہے تے منافق کون ہے اسا بندے دے سامنے مولا علی دا نام لونا شروع کر دیندے اسے اودوں دے چہرے تے ویکھنا شروع کر دیندے اسے اگر او دے متھے تے وٹ ہو گیا دل تے سٹ ہو گیا اسا سمجھ ویندے اسے تھوڑے جیڑے نماز یہ ہے تے منافق ہے امام محمد باقر علیہ السلام دا فرمان یاد آ گیا مولا فرمایا من وجد برد حبنا فی قلبہ جڑا بندہ ساڈی ولایت دی ٹھنڈک اپنے دل وچ محسوس کرے فلیشکر لامہ او بندہ اپنی ماں دا شکریہ ادا کرے وہ بندہ اپنی ماں دا شکریہ ادا کرے اس واسطے میں بڑا سونا جملہ لکھیا ہے انہوں نے لکھیا ہے کہ علی کی محبت باپ کی وراثت نہیں ہے ماں کی شرافت کا نتیجہ ہے سمجھ آتی بھائی میں ایک مجلس سندھ جمعن پڑھی ہے اور ڈھیر ساری پڑھی ہیں لیکن ایک مجلس میں خصوصی 20 دسمبر کو سندھ کی دھرتی کے بعد پڑھی ہے صرف مٹھائی توڑے تھے نہیں مو آیا کہ میں بندے تبصرے کریں دے یہ محرم فلاں ہے یہ ہے وہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ پتہ نہیں کی ہدیہ کھلا پڑتا ہے میں تیرے تبصرے کی لوڑ نہیں اگر اللہ راضی ہو گئے حسین راضی ہو گئے میرا عشرہ قبول ہے صلوات پڑھ محمد و آل محمد اللہ توفیق دیتی ہے میں سندھی دھرتی ایک جملہ آکھیا ہے میرا دل آتا ہے کہ خوشاب دا چنے ہویا مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہو میں توانوں یہ جملہ سناوا میں آکھیا ہی توجہ میں آکھیا ہی جن دے گردے خراب ہوئے انہوں پانی ہضم نہیں ہوتا جن دا دل دا مسئلہ ہوئے انہوں نمک ہضم نہیں ہوتا جیڑا بندہ پورے عشرت میرے نام نہیں بول سکیا وہ دے واسطے برکت علم اتنا ہے کہ جملہ پہ آنا جن دی نسل خراب ہو گئے وہ علی جن دی نسل خراب ہو گئے اس نے علی ہضم نہیں ہوتا اے علی تا حلالی تے حرامی دی پہچان دا نہ ہے تمہارا پاک پیغمبر فرمایا میرا بھرا علی جائے تینو دلوں منیا اس تیرا ایک حصہ منیا پھر فرمایا جائے تینو دلوں ہی منیا کہ زبان نال تیرا اقرار کیتا اس تینو 2 حصے منیا پھر فرمایا جائے تیرے دلوں ہی منیا زبانی بھی تیرا نعرہ لایا تے عمل نال ثابت کیتا جو میں علی اللہ اس تینو سارا منیا عمل نالی ثابت کرنا پمدہ ہے علی نمازیہ دا امام ہے علی روزہ دارہ دا امام ہے علی زکاة دیوان آلیہ دا امام ہے علی جناب تحجد گزارہ دا امام ہے علی گلے تو بچہ آلیہ دا امام ہے علی الزام تراشہ دا امام نہیں علی سود خورہ دا امام نہیں علی رشوت خورہ دا امام نہیں علی اس دا امام نہیں
جڑا کہیں دے کنڈو پیچھے تبصرے کر رہے ناراض تو نہیں ہو گئے اگر ناراض نہیں ہوئے تو اونچی صلوات ولایت کا شکر کر امام جعفر صادق علیہ السلام فرمائے میرا موضوع ولایت ہے جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کہ مومن قبر دے ستو یا ہو سی اور اس کی قبر دے سارے طرفوں نور ہی نور ہو سے ایک نور سجے پاسے ایک نور کھبے پاسے ایک نور پیرا والے پاسے ایک نور سارا لے پاسے ایک نور اتلے پاسے ایک نور تلوے پاسے سارے دی روشنی مدھم ہو سی جڑا سراندی ہو سی وہ دی روشنی تیز ہو سی سمجھ آتی کہ میری گل ہے مرو جڑا سیرا نور ہو سی نا وہ سارے نورا کو واری واری سوال کرے سی اے سجے پاسے آلیا اوہ دا کیڑا عمل ہے وہ اقسمائے دی نماز کوئی اقسمائے دا روزہ کوئی اقسمائے دا حج کوئی اقسمائے دی زکاة کوئی اقسمائے دا خمس سارے نورا کو جدا سوال ہو گئی سی اور مولا فرمائیں سارے نور یک زبان ہو کے اس سارا نے نور کو پوچھیں ہن تے ساڈا تے امتحان لے نہیں رہی اے دسا تو اس مرحوم دا کیڑا نیک عمل ہے جو تیری روشنی ساڈے نالوں زیادہ ہے جڑا توجہ وچ بیٹھا ہے امام کا جملہ سنے مولا فرما رہے ہیں اس نے سارا نے نور دی آواز آسی انل ولایت علی ابن ابی طالب میں اس کی ولایت علی علی نور اگر میں اتھے آیا تو دوانوں ہی آمن دی اجازت ملی ہے اگر میں نہ آوا تو ہڈی اتھے کئی گجائش نہ ہو گیا سلوات پڑھو محمد و آل محمد ولایت بہت قیمتی جوہر ہے اور شکر کرو اللہ نے تو ولایت دیتی ہے لیکن ولایت تا فائدہ دیونی ہے جو مولا دے حکم دے مطابق ہوئے اگر مولا دے حکم دے خلاف ہے تو ولایت کا کوئی فائدہ نہیں پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ میری آل نال محبت رکھے اس بندے دیا 20 صفتاں ہونیاں چاہیے یہ بھی سن سو کتنی خوبیاں ہونی چاہیے 20 خوبیاں حضور فرما رہے ہیں 10 اس دنیا تے اور 10 آخرت تے اگر تہاڈی اجازت ہوے تو جڑیاں دنیا دی ولایت علی رکھن والے دی خوبیاں میں صرف انہاں دی ہیڈ لائن پڑھ چھوڑا پیغمبر فرما رہے ہیں کہ من رزق اللہ ہو جس بندے نو اللہ رزق دے کہ شاید حب الائمت من اہل بیتی میری اہل بیت دی محبت دا رزق عطا کرے اصل ہوتا ہے رزق روزی روٹی کو سبزی رکھیا ہے لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں سب تو بڑا رزق میرے اہل بیت دی محبت رکھنا ہے سمجھ آتی بھئی اتھا یہ قبلہ یاد شاہ صاحب در فکرے میں یاد آ گیا ہے قبلہ فرمائیں گے اگر پہلے سن چکے ہو تو تکرار ہو گئی سی کوئی مسئلہ نہیں سن چکے تو جناب ایمان تازہ ہو سی قبلہ فرمائیں گے اگر نبا زندگی لمبی ہوگی بیوی تابعدار نہ ہوگی اولاد فرما بردار نہ ہوگی پوری دنیا کا مالک ہوگے کہ دل چالی نہ ہوگی بد نصیبہ دنیا میں نہ آیا ہوگا اور اس کے دوسرے رخ فرمائیں گے زندگی چھوڑی ہوگی بیوی تابعدار ہوگی اولاد فرما بردار ہوگی قوت لا یموت گزارا ہوگی ایک ٹائم دی ہوگی بائے ٹائم دی نہ ہوگی تو دل چہلی ہوگی خوش نصیبہ ہو اللہ کو منگتا کیا صفتہ جنہاں دا تعلق دنیا دے اس جلدی میں اس صفتہ دے نام تو ہم سنا رہی ہیں
پہلی صفت کہ جڑے بندے میری اہل بیت نال محبت رکھتے انہاں دی دنیا کی پہلی خوبی ہو سی الزہد، او پرہیزگار ہو سی. کون ہو سی؟ پرہیزگار. دوسری خوبی توجہ الحرص فی العلم، جڑے میں محمد دی آل نال اس دنیا تے محبت رکھ سے انہاں دی اس دنیا تے ایک صفت ہے کہ وہ علم دے حریص ہو سے. علم دے کہ ہو سے حریص، دولت دے حریص نہیں بلکہ علم دے حریص ہو سے، علم دے دشمن نہ ہو سے، علماء دا احترام کرے سے، علماء دی دشمنی نہ رکھ سے. یاد رکھ دشمنی علماء انسان دنیا چی ذلیل کریں دیئے، آخرت چی ذلیل کریں. صلوات پر محمد و آل محمد. انہوں نے نشانی ہے الحریص و بالعلم. طبیعت پریشان تو نہیں ہوتی پہلے. اور پھر فرمایا جڑے میری اہل بیت نال محبت رکھ سے الورع فی الدین، انہوں نے یہ صفت ہے کہ وہ دین دے وچ تقوی اختیار کرے سے، دین وچ دو نمبری نہ کرے سے، اندروں باہروں ہکو جائے اسے. پھر فرمایا جڑا میری اہل بیت نال محبت رکھے دنیا تے دی ایک خوبی الرغبۃ فی العبادہ، او بندہ عبادت دے شوق رکھدا ہو سے. کیونکہ جی محبت بھی رکھ دے ہو دے رات 1000 رکعت نماز نافلہ پڑھ دیا تو جڑا محبت رکھنا ہے انہیں کوئی نہ کوئی شوق کا ہونا چاہیے. اور پھر فرمایا جڑا میری اہل بیت نال محبت رکھ سی دنیا تے دی خوبی التوبۃ قبل الموت، او بندہ موت تو پہلے توبہ کر چکا ہو سی. ایک اللہ کوئی پسند آ دیا بھائی یہ کتنی پسند ہے کوئی اونچی صلوات. پھر فرمایا جیڑا بندہ میری اہل بیت نال محبت رکھ سی اس دی دنیا تے خوبی ہے ہونی چاہیے النشاط فی قیام اللیل، اس بندے نو نماز تہجد نال محبت ہونی چاہیے. نماز تہجد پڑھنے والے خوشی کا اظہار کرے. بیانا اور کوئی نماز تہجد پڑھے تے بھاوے نہ پڑھے او حسین دے اللہ دارا تو تہجد نہ چھوڑی کر ایڈی کئی اے مائی تہجد جو آخری میرے یاد آئی میری بہن میں نماز شب کدائی نہ بھولا. اور ایڈی اوکھی پڑھی علی تھی نماز شب جو یاری دی صبح نے 72 جنازے دے آدھے نماز تہجد پہ پڑھ دیا. سمجھ آتی کوئی نماز قضا نہ کی کر. اور پھر فرمایا جڑا میری اہل بیت نال محبت رکھدا ہے دنیا تے اس کی خوبی ہے الیأسو فیما عید الناس کہ لوگاں دے ہتھاں تے نہ ویکھے اللہ تے توکل کرے. سمجھ آتی کوئی. اور پھر فرمایا کہ جڑا میری اہل بیت نال محبت رکھدا ہے اس کی دنیا تے خوبی ہے اللہ دے حلال نو حلال سمجھے، اللہ دے حرام نو حرام سمجھے. جڑا اللہ حکم دیتا ہے اس سے بھی عمل کرے، جس کو اللہ روکے ہے اس کو روک جائے. یہ دوڑی صفتہ بیٹھا دسنا. اور پھر فرمایا کہ جڑا بندہ میری اہل بیت نال محبت رکھے دنیا تے اس کی علامت ہے کہ بغض دنیا، وہ بندہ دنیا نال بغض رکھے دنیا کے پیچھے جڑیا نہ رہے. کیونکہ جس علی نو منے دے ہو اس علی بھی دنیا نو 3 طلاق کا دیتی جا. فرمایا غری غیری دنیا مان میرے غیر کو دھوکہ دے تب طلق تو کے سلاسن میں تے 3 طلاق دے چھوڑیاں. اور آخری صفت جیڑا بندہ میری اہل بیت نال محبت رکھے اس کی دنیا تے آخری صفت ہے کہ وہ سخی ہوئے کنجوس نہ ہوئے. اوکے ہوئے سخی ہوئے کنجوس نہ ہوئے. مننا ڈالا سخیت ہوئے تو ہوئے کنجوس. ایک گل نہیں جڑتی. سمجھ آئیے علی کا مرید ہے تو مر سخاوت عادت پا. کیوں؟ اس واسطے جو مولا علی کو پوچھا گیا یا علی دنیا تے کوئی حسرت رہ گئی نہیں. توجہ مولا فرمایا ہاں میں علی دیا 2 حسرت رہ گئی ہیں. کیڑیاں؟ فرمایا جتنا بڑا عالم ہوں اتنا میرے کو رکائے
پوچھا نہیں کہ جتنا بڑا سخیا ہوں اتنا میرے کو کہہ لیا نہیں. سمجھ آئی؟ اور ایک بندہ آیا عرض کرنے لگا یا علی اے حاتم دا چالی دروازہ کھلا ہے کہ تہاڈا ہکو کھلا ہے. مولا فرمایا اسے ہکے جو اتنا عطا کر چھڑے ہیں کہ دوئے تے وگن دی ضرورت ہی نہیں. اسا ہکے تو اتنا چھڑے نے آئے جو دوئے دروازے تے وجن کی ضرورت ہی نہیں. جڑا علی سخی آئی اس سے بھی اولاد رول گئی. اجرکم اللہ. اب 4 محرم دی دیگر اس مسائب دے عاشق لوگ بیٹھے ہو. اللہ میں طاقت دے کہ میں تو بڑی پیاس کے مطابق مسائب سنا سکتا. اور 4 محرم کی دیگر علی بن دیا کربلا آئی. اور میرا دل آتا ہے کہ تو کربلا میں پہلے شہید کی جملے سنا. کیڑا پہلا شہید ہے؟ او پہلا شہید ہے جنہوں کوفے آلیا خود صدیا آئے. اجرکم اللہ. جنہوں خط لکھے آنے جنہوں حسین بھیجے آئے. کون؟ مسلم. ایک کربلا کا میں قادر اللہ پہلا شہید ہے. میرا دل آتا ہے کہ میں تن مسلم نے شہادت کے چند جملے سنا. اللہ گواہے کائنات 2 غریب ہی ہو جائے. یہ اگلا جملہ مسائب نہیں مسائب کا پہاڑی. 2 غریب ہی ہو جائے جنہوں کفن کی فکر کھا گئی. شرم کر کے ہائے نہ کر. ایک عقیل دا پوتر مسلم ہے. 2 زہرا دا پوتر حسین. اجرکم اللہ. عقیل دا پوتر مسلم زہرا دا پوتر حسین. جڑا آدھائی بنی اسد آلے میں جدا شہید ہو بنیا اور بالا کھیڑن دے بہانے نالا بنیا ہے میری لاش دفن کر رہنا. جڑا مسلم دا پوتر آئی جو آخر پہ یادہ نہیں آئی جدا میں ماریا بنیا میری لاش دفن کر رہا. اجرکم اللہ. آدیا مسلم کوفے کم از کم 18,000 بندے جناب مسلم دی بیعت کیتی ہے. ایک وہ بینا بھی آیا ہے جدا حسین کا سمیر عشاء دی نماز پڑھ کے بیٹھا ہے. پچھا ٹھٹھا ہے تو کوئی یارو مددگار کوئی. اجرکم اللہ. اللہ تعالیٰ وطن نصیب فرماوے. غریب نو روندے بیٹھے ہو. اس میں کوفے دیا گلیاں کلا ودا ڈوردا ہے. کوفے تے کرفیو لگویا ہے. خبردار کوئی بندہ مسلم نو پناہ نہ دے. میں تو شاک مرمون پیا کرنا کوئی اس نو پناہ نہ دے. اللہ گواہ ہے جیڑا 18,000 دا سردار آئی آج وہ کلا کوفے دیا گلیاں دے ٹردا ودا ہے. کوئی پناہ دے والا نہ کوئی نہیں. بالآخر ایک مومنہ دے دروازے تے آ بیٹھا ہے. اس مومنہ نے جاتی پائی ہے. خوشا والے ہو بڑا اوکھا سوال کیتا ہے. آدھیے اے عبد خدا تو جو میرے دروازے تے بیٹھا ہے کیا تیرا گھر کوئی نہیں؟ کیا تیرا لگدہ کوئی نہیں؟ حسین نے سمیر دی آواز آئیے لا بیت علی ولا شیرہ. او مومنہ نہ کوئی میرا گھر ہے نہ کوئی میرا لگدہ ہے. سن سے اس میں توہ دی آواز آئی اچھا مولا آؤ یہ حویلی میری نہیں تہاڈی حویلی. اجرکم اللہ. مسلم توہ دی حویلی چاہیا ہے. اس مومنہ نے کھانا پیش کیتا ہے. حسین دا سمیر آدھا ہے کھانا نہیں کھاونا جا نماز دے میں اللہ دی عبادت کر رہی ہے. ساری رات اللہ دی عبادت کرے گا رہی ہے.
بڑے قدیمی ازادار تشریف فرما ہو کہ صبح کا ٹائم ہویا ہے ابن زیاد کو اطلاع مل گئی ہے مسلم نماز صبح پڑھ کے بیٹھا انہیں دعائیں بیٹھا پڑھ گئی جو مسلم دے کنا دے گھوڑے دے ٹاپا دے آواز حضرت اللہ مسلم دعا چھوڑیے تلوار چاہیے گھر کے دروازے جو باہر نکلنے لگا ہے مومنہ اگو آ گئی رونے تو جملہ سن آ گئی مولا بارو جو فوج ہے کھڑی ہے تو سب کیوں گھر جو باہر پگائیں ہو سن سے حسین دے سفیر دی آواز آئی متوا میں نہیں جانتا جو تیرے گھر فوج داخل ہو اتھائیں کی میں روندہ پیا ہکا گل کر آپ حسین دا سفیر اتقام مومنہ دا گھر آئی تو سب برداشت نہیں کیتا جو گھر فوج آوے اللہ جانے اس ویلے کیویں نکلتی رہی آئی کہتا یاری دی رات آئی زینب دا خیمہ آئی شبر دیا بدماشا کوئی چھڑاوے والا کوئی نہیں یہ پتا نہیں آئی غازی بہن کلی رہ گئی حضرت اللہ تو کربلا بڑا چھوڑیے مسلم گلی دے وچ آیا ہے مقابلہ ہویا ہے تنہاں فنار کیتا ہے والے اے پیچھے اطلاع دیندے ہیں کہ ہو رہی ہے نہیں تبھی وہ آتا ہے تو سٹھیرو وہ کلا ہے انہاں کہتے ہیں کہ سمجھے کہ دبا سامنے سنو بھیج رہی دعا دستا ہی آیا ہے مسلم حملے کریں داری ہے راجرت بودی نے طرح کٹیں داری ہے اور آگئے نے مسلم نے غربت جملے بڑا سونا استقبال کر رہی ہے اور او دینا بڑا اوکھا آئی جب مسلم نو دھوکے نال گرفتار کیتا گیا موڑ ہر کوئی پتھر پیا مرے دائی کہ بلا نجفی صاحب جملہ لکھیا ہے کہ مسلم دی آواز آندی ہے مالکم ترمونی بلا حجار او کوفیاں نے کے ہو گیا نے میں پتھر پہ مرے دے ہو کوئی پتھر مرے دائی کوئی تیر مرے دائی کہیں چکی دا پوڑ مسلم دی ساتھ دے سکیا حسین دے سفیر نو ترے مجبور کیتا ہے فرمائیں گر میں نو ترے ڈاٹھی لگی پانی دیو مسلم پانی مگیا ہے کوفیہ نے پانی دیتا ہے لیکن منہ نال لایا ہے خون پانی دیا پانی نصیب نہیں ہویا اتھائیں جی میں روندے پہو ہکا گل کرو آنکھو حسین دا سفیر تائیں پانی مگیا آئی تائیں پانی مل گئی آئی لیکن اللہ گواہ ہے ایو عراق دا ملک آئی حسین دے ہتھاں تے 6 مہینے دا لحال آئی آدھا کھلائی میرے اصغر نو ڈاٹھی ترے لگی ہے ایک گھٹ پانی دا دیو مسلم کہیں مگیا ہے تینوں مل گیا ہے کہ حسین مگدہ لیا ہی کہیں گھٹ پانی دا نہیں دیتا اور مسلم نو گرفتار کیتا نہیں ازاداروں گرفتار کر کے مسلم نو ابن زیاد دے دربار ایک لے جب دربار چاہے مسلم اس کے سلام نہیں کیتا رونا چاہنے تو جملہ سن اس میں خوشامنی بیٹھائی وہ آتا ہے تیسا نے امیر و سلام کیوں نہیں کیتا مسلم دی آواز آئی مالی امیرون سوال حسین میرا امیر تا زینب دا ویر حسین ہے پڑھانا لے پڑھ دینی میں بڑی ہوئی کوک آئیے آواز آئیے تین اس دربار میرے پوتر کو امیر سنے آئے مسلم میں وعدہ پڑی کرے دیا قیامت تائیں تو امیر مسلم سنی سے حضرکم اللہ میرا پوتر حسین غریب حسین سنی سے حضرکم اللہ چند گلہ ہوئی مسلم ابن زیاد کے دربار ابن زیاد نال بالآخر آدھا کئی وسیعت ہی تو کر لیں ترائے وسیعت مسلم بڑیاں دکھی کی دیا پہلی وسیعت آدھا میں 700 درہم دا مقروض ہوں میری زرہ بھیج کے میرا قرضہ نہ چھڑیا دوئی وسیعت آدھا کہ میں خط لکھ بیٹھا حسین بھیڑا نو لائے کہ کوفہ بھی آدھا واس لگے تو روک چھڑیا ہے کوفہ زینب دی جا نہیں حضرکم اللہ اور 3 وسیعت آدھا میں ماریا بینا ہے میری لاش دفن سے کھریا ہے
دعا منگو خوشا والے ہاتھ چاہو اللہ کرے مسلم دی لاش دفن ہو گئے دار الامانہ دی چھت لایا ہے جنات تے جدا دار الامانہ دی چھت آیا ہے نا حسین دا سفیر یہ فطرت کا تقاضا ہے جو بندہ کلا پیا مرید ہوئے سجن یاد آتے آدھا تو حسین اکبر دا بابا بس لگے دے تا غازی نو بھیج سفیر کلا پیا مرید ہے اجرکم اللہ والمسلم دیا اکھی بس پئی یہ مسائب نہیں مسائب دا پہاڑ ہے اس میں جلاد تانا دے کے آتا ہے ہاشمی جوان روندہ کیوں ہے موت تو ڈر گئی ہے مسلم دی آواز آئیے میں کو موت اپنی دا فکر نہیں اور دل بئی گالوں بے چینے پیا آندہ ہے بچ کوفے دے زہرا دے دل دا چینے آدھا ہے کوئی ہوئے ہاں ہوا جو روکے ہاں تو وطن دو بلے شادہ نہیں کیوں او دنال ہے زینب تو زینب کوفے رمن دی جا نہیں او کوفہ زینب دی جا نہیں او بینا بڑا اوکھا ہائی جدہ مسلم دا سار کلم ہویا خوشابہ نے اوکری منزل آئی مسلم دا سار کلم ہویا ہے اور اترائے منزل عمارت آئی تو سچیندہ بیٹھا اسے کے بڑھیا او بینا بڑا اوکھا آئی جب اتری منظر تو مسلم دا بدن زمین تے آیا ہے خوشابہ لے ہو اگر کوئی تو دا مہمان آوے او اس خوشام دے وچ فوت ہو تو سکے کرے سو کوئی چار پائی لئی ودا ہو سی کوئی کفن چاہی ودا ہو سی کوئی جنازے دا انتظام دا کرندہ ہو سی اللہ گوائے مسلم کوفی علیہ اللہ مہمان آئی مومنو جملہ بڑا اوکھا ہے توڑے کلو معافی کھلا مگنا کوفی دا حق بندائی جی بھی مسلم دی داش تلے آئی کوئی چار پائی لے آویا کوئی کفن لے آویا کوئی جنازے دا انتظام کریا جملہ بڑا اوکھا ہے اللہ گوائے کوفیاں دے ہتھاں دے وچ رسیا ہے او مسلم دے پیراں چ پوایا گیا ہے کہے ویلے کہے گلی پھرے گیا ہے کہے ویلے کہے گلی پھرے گیا ہے یہ خبر ایک منزل تے حسین نو ملی آئی جو میرا سفیر ماریا گیا ہے جڑے چھوٹیاں دیا دے پیو بیٹھے ہو حسین دے کافلے جو مسلم دی دھی آئی مولا مسلم دی دھی نو بلایا ہے شفقت دا ہاتھ پھیریا ہے بچیاں دے آئی کہیں پیار بے کرے دے ہو جنہیں یتیمہ نو پیار کریں ہے سیدہ دا آمدن خیر